الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے، بدلے کی جگہ. اصل بدلے کی جگہ وہی ہے کہ جہاں سب کو اپنے کیے کرائے کا بدلہ ملے گا. جس نے جو بھی نیکی اور بھلائی کی ہے اس کو اس کی نیکی کا، اس کی بھلائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. اور جس نے کوئی برائی کی ہے تو اس کو اس کی برائی کا بھی بدلہ ملے گا. وہاں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کا بھی اس کو وہاں بدلہ ملے گا، اچھا یا برا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو زندگی کا مقصد سمجھایا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تاکہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہر آدمی زندگی گزارے، مقصد سے غافل نہ رہے. جو مقصد سے غافل ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور جو مقصد کو سامنے رکھ کر جیتا ہے منزل تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کی یاد دہانی کروائی، اور جہاں تھوڑے ادھر ادھر ہوئے تو متوجہ کیا، متنبہ کیا، سمجھایا. ایک بار نہیں بار بار سمجھایا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا، اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والوں کو عقل مند قرار دیا، کامیاب بتایا. دنیا کی طرف متوجہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے چوکنا کیا، اس کی حقیقت سے آگاہ کیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، حالانکہ آخرت خیر وابقا، کہ وہ بہتر بھی ہیں، باقی رہنے والے بھی ہیں. یہ فانی بھی ہیں، بہتر بھی نہیں ہے. اس کو متاع سے تعبیر کیا ہے. متاع ایک مغالطہ ہوتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اس کو بالکل چھوڑنے پر اڑا ہوا ہے، وہ کم ہے. اس کے جائز فائدوں سے بھی آدمی دور ہے. اور جیسے اور مذاہب میں کہ بالکل وہ تاریک دنیا ہے، نہ شادی کریں گے، نہ اپنی مرضی کا کھانا کھائیں گے، نہ اپنی مرضی کا کپڑا پہنیں گے، نہ اپنی مرضی سے جئیں گے.
ایک خاص انہوں نے وضاقتہ اختیار کر لی کہ یہی پہنیں گے، شادی نہیں کریں گے. اپنے لیے کچھ کھانے مخصوص کر لیے، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا انہوں نے جو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے. اور مذاہب میں ایسے لوگ آج بھی ہیں، بڑی ریاضت کرتے ہو، بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہو، تو ان کی یہ کوششیں ساری عکارت ہیں، بیکار ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا. ان کی جو کچھ کوششیں ہیں سب عکارت ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا ان کو. اور ایک طبقہ یہ ہے کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے دنیا میں ہی کر لو. اللہ نے جتنے اختیارات دیے ہیں وہ سارے اختیارات کو پورا استعمال کر رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہماری مرضی، ہمارا پیسہ ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی، ہماری سمجھ ہے تو ہماری مرضی سے استعمال کریں گے. تو یہ بھی اللہ کے وہاں ناقابل قبول ہے. آدمی اتنا زیادہ بھی بے حق نہ جاوے، اتنا آزاد نہ ہو جاوے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی منشائی نہ سمجھے کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے اس کلام کو اپنی عقل کے ترازو میں تول لے اور اسی کلام سے وہ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے استدلال کرے. اللہ ہی نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے تو دنیا مانگی کر رہے، لیکن آدمی کے آتنا فی الدنیا میں دنیا کا حسنہ مانگا ہے، دنیا کا حسنہ مانگا ہے کہ جو اچھا ہو. اور اچھا کون سا ہوگا؟ جو حلال ہوگا، جائز ہوگا، اللہ کے حکم کے تابع ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہوگا. تو دنیا میں ایسے دو الگ الگ راستے ہو گئے. اور تیسرا ایک راستہ وہ ہے کہ جو راہ راست پر ہے، صراط مستقیم جس کو کہ اس کی بار بار دعا کرنے کو کہا اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. تاکہ آدمی بار بار مانگے تو اس کو پتہ بھی چلے کہ پھر سیدھا راستہ کیا ہے، آدمی کو یاد بھی رہے، اس کی طلب میں رہے، اس کی کوشش میں رہے کہ صراط مستقیم پر رہے. آدمی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جو نہیں مانے، نہیں سمجھے، نہیں سنبھلے، اللہ نے ان پر غضب اتارا، وہ عذاب کے مستحق بنے دنیا میں بھی. اور ان کی طرف بھیجے گئے جو پیغمبر تھے ان پیغمبروں نے ان پر لعنت کی، جن کو ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا تھا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی حد سے زیادہ تھی، وہ ان کے در پہ ہو گئے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا اور نافرمانی میں انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا، حد کر دیا. آدمی اولاد سے تنگ آ جاتا ہے، بے حد کر دی اس نے. تو اولاد کی ہر ایک دعا کرتا ہے لیکن اس کے لیے کہ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے، ایسا کہتا ہے. تنگ کر دیا اس نے، تو حد کر دی. تو ایسے انہوں نے نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کر دیا، بالکل ویسے بھی نافرمانی وہ حد سے تجاوز، اور مزید انہوں نے
تو ان پر ان کے نبیوں نے لعنت کی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ لعنت کی بہت ساری وجوہات تھی. ان میں ایک وجہ یہ تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ دیکھتے تھے ایک دوسروں کو برے کام کرتے ہوئے لیکن روکتے نہیں تھے، سمجھاتے نہیں تھے ایک دوسروں کو. جو انسانی برادری کے ذمے ہوتا ہے ہر زمانے میں، ایک دوسروں کو خیر کی طرف لاوے، یہ ایک کام ہے. ایک نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، روزہ رکھنے والا، دین پر عمل کرنے والا، تو اس کے ماحول میں قرب و جوار میں جو اور لوگ ہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو سمجھاویں، ان سے بات کریں. یہ ایک خیر خواہی ہے. جیسے دنیا کے کاموں میں نقصان سے بچانے والا لوگوں کو نقصان سے بچانے والا ہو، کسی بھی قسم کا نقصان، اور وہ معزز آدمی شمار ہو، ایک بہت اچھے آدمی، لوگوں کو نقصان سے بچاتے ہیں. کوئی معالج اگر خدمت کرتا ہو، لوگوں کی علاج کرتا ہو، تو اس کی لوگ تعریف کریں کہ بہت اچھا آدمی، لوگوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے، خدمت کرتا ہے، لوگوں کو بھوک سے، اس قسم کے اور حالات سے بچانے والا، تعاون کرنے والا. انسانی معاشرے میں کسی بھی مذہب میں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ایک وہ آدمی جو انسانوں کو برے کاموں کی طرف جاتے ہوئے بچاتا ہو، کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق پامال کر رہے ہیں، ایسے ہی آپسی حقوق کو پامال کر رہے ہیں ایک دوسروں کے، اس میں ایک دوسروں کو سمجھانا، بتانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، وہ ایک دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. یہ صفت بیان کی، ایمان کی صفت یہ بیان کی. ایمان والے مرد عورتیں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں خیر خواہی میں؟ یأمرون بالمعروف، بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، اچھے اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں. ہاں، انسانی برادری پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کو نیکی کی طرف لایا جائے. جیسے بھوکے کو کھلانا ایک احسان ہے، جان بچائی سے. کسی بیمار کا علاج کرنا اس پر احسان ہے. کسی بے گھر کے لیے گھر کا انتظام کرنا. ایسے انسان پر کہ جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برے کاموں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور ہو رہا ہے، اپنے خالق اور مالک اور اپنے مہربان رب سے دور ہو رہا ہے، تو اس کو اس رب سے قریب کریں، اس کو اللہ سے جوڑیں کہ بھئی اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہی کھلانا پلانے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے، پورے کائنات کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ہاں، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اس اللہ سے ایسے
بندوں کو جوڑ دینا جو اس سے ٹوٹے ہوئے، اس سے کٹے ہوئے، اس سے دور ہیں، یہ بڑی خیر خواہی ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت، لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے قابل ایک ذات ہے، معبود حقیقی وہی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، یہ حق اور کسی کا نہیں ہے، یہ حق اور کسی کا نہیں کہ کسی کی عبادت کی جائے، دیکھیے معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہے تو عبادت اسی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا، انسانوں کو سمجھایا، اس لیے کہ دارالامتحان ہے، جو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا تو اس دنیا میں دھوکہ دینے کی صفت ہے۔ دنیا میں کیا صفت ہے؟ آپ کے یہاں لوگ مغرب بعد سوتے ہیں کہ عشاء کے بعد سوتے ہیں بھائی؟ او بزرگوں، آپ کیا معمول کیا ہے؟ اچھا، عشاء بعد سوتے ہیں تو دعا پڑھ لو پھر اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سونے کی عشاء بعد پڑھیں گے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ آخر میں کیا بات؟ تو یہ حق اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، عبادت کسی اور کی نہیں، یہ صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ حق کسی کا نہیں۔ چاہے آدمی اپنی جان سے عبادت کرے، جیسے نماز پڑھتا ہے آدمی، روزہ رکھتا ہے، یا اپنے مال سے عبادت کرے، جیسے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ ایسے ہی آدمی جان مال دونوں لگاتا ہے، جیسے حج کرتا ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ تو یہ جتنی عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا یہ حق بنتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے ذریعے سے کہلوایا اور بار بار کہلوایا، ایاک نعبد، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی، تیری ہی کا جو ہی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں، تیری ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور چونکہ ہم تو بندے ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو ہم اپنی حاجتیں، ضرورتیں بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ کی اور استعانت اللہ ہی سے، کہ مدد اللہ ہی کی، مدد کس کی؟ ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد، وہی اصل مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ جب وہ ساتھ ہو جاتی ہیں تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اصل بات ہے، اللہ ہی کی عبادت اور اسی اللہ سے مدد، تو اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے تو وہ مختلف مرحلوں میں اپنے بندوں کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، مختلف مرحلوں میں جانچتا ہے، وہ پرکھتا ہے، امتحان کرتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، خیر
کی طرف آتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، یا خیر سے بھاگتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ جب ماحول نہیں ہوتا ہے تو آدمی برائیوں کی طرف جاتا ہے، چاہتوں کی طرف جاتا ہے، آدمی اپنی چاہتیں پوری کرتا ہے اور حکم چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایک دوسروں کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے علم اتارا آسمان سے، جس علم میں ان چیزوں کو واضح کیا ہے، جس علم میں دنیا کو متاع قرار دیا ہے۔ یہاں تو دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس کی واہ واہ کر رہا ہے، اسی کے گون گا رہا ہے، اسی کے فائدے بتا رہا ہے، مال کے، پیسوں کے، زمین کے، سونے کے، چاندی کے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو کھول رہا ہے، کوئی دیکھو دھوکہ مت کھانا، اس میں دھوکہ دینے کی صفت۔ آج عامةً آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں حسن ہے، جمال ہے، جس میں کشش ہے، تو ساتھ ساتھ اس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ جن چیزوں میں جس میں کشش نہیں ہے، جمال نے اس سے دھوکہ کم ہوتا ہے۔ آدمی کو پہلے سے ہی پتا ہے کوئی یہ تو ایسی چیز ہے۔ زین للناس، اللہ تعالیٰ زین للناس، کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے مزین کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے یہ چیزیں۔ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، چاہتوں کی محبت ہر ایک کے دل میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ چاہتوں کو، خواہشوں کو توڑنے والی چیز جو ہے وہ موت ہے۔ ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کر۔ موت کو یاد کرنا یہ آدمی کے لیے خیر کا سبب ہے۔ عامةً لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت کے تذکرے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی موت کا ذکر کہ ایسی باتیں مت کرو زیادہ کچھ، آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ الموت جسر، الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، کہ موت ایک پل ہے، برج، ایک برج ہے، ایک محبوب کو، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے والا ایک برج ہے وہ تو، کہ جہاں سے آدمی اس طرف ہے اور اس کا محبوب اللہ دوسری طرف ہے۔ جب اہل کتاب نے دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے تو ہم ہی ہیں، اور کون ہیں، ساری فضیلتیں ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں، سب بندے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ تم پیارے ہو اللہ کے، تو آپ ان سے کہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو، تو پیارے سے تو ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ بھائی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے تو ملاقات کا شوق رکھتا ہے، چاہے کتنے فاصلے بیچ میں ہو، 7 سمندر پار ہو، آدمی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اللہ سے تو ملاقات موت سے ہو سکتی، اور مرو مت، ابھی تمنا کرو۔ کیا کرو؟ تمنا کرو مرنے کی۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے بل یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، کہ وہ کیوں موت کی تمنا کریں گے، انہوں نے کیا آگے بھیج دیا ہے ویسا، انہوں نے کیا بھیج رکھا ہے آگے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے ان کی تردید کی۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ تو بہت بڑا شرف ہے۔
کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ. جب آدمی ایمان پر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے حکموں سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تو پھر بندہ اس کے حکموں میں دنیا میں جی لگا. حکموں سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کے حکموں میں دنیا میں جی لگاتا ہے. یہی بات ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ایک اللہ ہی کی عبادت، اور عبادت میں جی لگاتے. عبادت میں کیا کر؟ ہاں کہ مزے سے کر. جیسے دنیا کے ہر ایک کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. کسی کو کھانے کا ذوق ہوتا ہے تو کھانے پینے میں ٹائم لگاتا ہے. کسی کو گھومنے پھرنے کا ذوق ہوتا ہے تو وہ اس میں ٹائم لگاتا ہے. کسی کو کھیلنے کا ذوق ہوتا ہے تو اس میں ٹائم لگاتا ہے. کسی کو ہنسی مذاق کا ذوق ہوتا ہے تو ایسی محفلیں قائم کرتا ہے. کسی کو شعر شاعری کا ذوق ہوتا ہے تو ایسی مجلسیں لگاتا ہے. لیکن ایک مومن کے لیے ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت کا ذوق، اس کا ذوق ہو. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ کیسی عبادت کرتے تھے. یہ اصل بات ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ہاں کیا آپ یہ کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذوق عبادت، آپ کیسے بہترین نماز پڑھتے ہیں، رات کا اکثر حصہ نماز میں گزارتے ہیں، نماز میں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں. جو حقیقی علم ہے، حقیقی علم ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے کلام پاک، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ تدبر تفکر کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی اپنے بس سے کوشش کرتے ہیں. دعوی عمل نہیں، دعوی علم نہیں. اس وقت عموماً دیکھتے ہیں کہ دعوی علم والے بہت ہیں. ہم سب جانتے ہیں، ہم کو سب پتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم بہت سنتے ہیں، گھنٹوں پر سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں آپ؟ کیا سنتے ہیں آپ؟ یعنی کہ آدمی کہا کہ میں نے بہت پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ یہاں تو پڑھنے سننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے جو پڑھا ہے وہ اس کی زندگی میں بتا رہا ہے کہ یہ پڑھا ہے. نماز پڑھ کے نماز پڑھی ہے اندر. آدمی کے اخلاق بتاتا ہے کہ اس نے اخلاق پڑھے ہیں. ایک آدمی نے اخلاق پر کتاب لکھی، پوری کتاب لکھ ڈالی. تو ان کے زمانے کے ایک نیک بزرگ تھے، بندے صالح بندے تھے. ان کی مجلس میں یہ بات آئی تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ اخلاق نہ دارد، وہ اخلاق نہ دارد. وہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے پاس اخلاق نہیں ہے ایسا کہنا. تو کسی نے کہا حضرت انہوں نے تو پوری کتاب لکھی اخلاق پر. تو انہوں نے کہا میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ اخلاق نہیں جانتا ہے، میں کہاں کہتا ہوں کہ اخلاق نہیں، اخلاق جانتا ہے لیکن اس کے پاس اخلاق ہے نہیں. جیسے کہتی بھائی ڈالر کی یورو کی قیمت جانتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں، تو الگ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو جاننا پہچاننا اس کی قیمت کا وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. منی چینجنگ میں کام کرنے والا نوکر جو ہوتا ہے نا، وہ روزانہ اس کے مالک سے زیادہ دیکھتا ہے نوٹ ہے کتنی وہ چینج کرتا ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں کرتا ہے. لیکن کیا اس کی ہے وہ؟ جو اس کے پاس نہیں ہے وہ جانتا اس سے زیادہ ہے. جس کی دکان ہے وہ فوراً کٹ 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 کے ڈپلیکیٹ ریکارڈ کو باہر نکال کے دے دے گا. اس کی انگلیوں کے پوروں سے جان جائے گا کہ ڈپلیکیٹ نوٹ ہے. اتنا جانتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں، یہ کسی اور کا ہے. تو ایسے ہی دین کا علم، معلومات، ڈیٹا خالی نہیں ہے. ڈیٹا ہوتا ہے، ڈیٹا بہت ہے سب کا،
دنیا میں ٹھیک ہے ڈیٹا کی قیمت ہوتی ہو، اللہ کے یہاں تو عمل تولا جائے گا آدمی کا کہ عمل کیا ہے، عمل مانگا جائے گا کہ عمل کیا لائے ہو بتاؤ، ایمان کیسا لائے ہو، نماز کیسی لائے ہو، روزہ کیسا لائے ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہو، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، نماز کا حساب ہوگا پہلے ہی، نماز دیکھی جائے گی، اس کی کوالٹی کو پرکھا جائے گا، جیسے آج کل جو چیزوں کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کیا کوالٹی ہے اس کی، ایک ایک چیز کی لیبورٹری ہوتی ہے، کیا اجزاء اندر ڈلے ہوئے، وہ اجزاء کی کیا کیفیت، ویسے وہاں اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان چیزوں کو دیکھنے کا حساب کتاب کا ایک نظام ہے پورا۔ پہلے تو یہ چیزیں کم لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی جو عقل والے ہوتے تھے زیادہ، ہاں یقین والے تو پہلے سے مان رہے، ان کو کوئی شک ہی نہیں کہ بھئی عمل تولے جائیں گے قیامت میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں عمل تولے گا، تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی کیسے عمل تولا جائے گا، اس کا کوئی وزن ہے اس کو تولے گا، الگ الگ قسم کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب ہوا تولی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے، تولی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے چیزیں، ٹیمپریچر کو ناپا جاتا ہے کتنا ہے، بارش کتنی ہوئی ہے اس کو ناپا جاتا ہے، انسانی جسم میں کتنی ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اس کی فگر متعین ہوتی ہے کہ اتنا شوگر ہے، شوگر لیول اتنا ہے، بلڈ پریشر لیول اتنا، سوڈیم پوٹیشیم اتنا ہے اندر، آئرن اتنا ہے اندر، تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ اس نے ان چیزوں کو ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کے بنانے والوں کا بنانے والا ہے، اس لیے جو بڑی بات ہے وہ یقین ہے، اللہ کے اتارے ہوئے علم پر آدمی یقین کرے، بس بات ختم ہو گئی، آدمی یقین کر لے، یقین پر ہی پورا دار و مدار ہے، یقین پر دار و مدار ہے کہ جو خبر ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا کر دی ہے وہ خبر حق ہے، سچ ہے، بات ختم ہو جائے گی، آدمی کا اگلا کام شروع ہو جائے گا، اور اگر یقین نہیں بنا ہے تو کام باقی کا باقی ہے، روزانہ یقین ہی نہیں بنا ہے کہ گاڑی کا انجن اچھا ہے چلتی رہے گی، چاہے اس کے سیٹوں میں کچھ پرابلم ہے، اس کی باڈی میں کچھ 19-20 ہے، لیکن انجن مضبوط ہے تو گاڑی چلتی رہے گی، ساری چیزیں بہت خوبصورت ہیں لیکن انجن مضبوط نہیں ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، تو یہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اس لیے یہ تبلیغ میں سب سے سارے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اپنے یقین پر محنت، اپنا یقین مضبوط کریں سب سے پہلے، پھر عمل پر محنت کریں کہ عمل کو بھی ٹھیک کریں، کہ بھئی گاڑی کا انجن بھی ضروری ہے، اس کے پرزے بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، لیکن بنیاد، پہلی بنیاد اس کا انجن ہے۔ ایسے ہر آدمی اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا جو اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہیں، اس کے حق اور سچ ہونے کو یقین، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے کہا، ایسا ہی ہے جیسا اللہ نے کہا کہ آدمی ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا تو اس کی دنیا آخرت بنے گی، ایمان نہیں لائے گا، اچھے کام نہیں کرے گا، یا ایمان لاتا ہے اچھا کام نہیں کرتا، یا اچھے کام کرتا ایمان نہیں لاتا، تو بھی اس کے کام نہیں بن سکے، اس پر یقین پیدا کرے، اور اس کی ضرورت ہم سب کو ہے، بھائی اس کی ضرورت ہے نہیں، اس کی ضرورت سب کو ہے، اور خصوصاً ایسے دور میں جہاں چمک دمک زیادہ ہے، دنیا اپنی چمک دمک دکھا رہی ہے، زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہنا سیکھ لے، جیسے عام حالات میں بھی پانی میں رہنا ہے تو تیرنا سیکھنا پڑتا ہے، بغیر تیرنا سیکھے آدمی پانی میں نہیں رہ سکتا، اور جب حالات اور زیادہ تیز ہو کہ موجیں بہت زیادہ ہیں پانی میں، الرٹ ہیں سب جگہ سے، بھائی ہائی الرٹ، ویسے موسم ہوتا ہے نا مہینے
سمندری علاقوں میں بعض مہینے جیسے ہائی الرٹ ہوتا ہے سب جگہ سے، گورنمنٹ منع کر دیتی کہ کوئی اندر ہوڑی لے کر جہاز لے کر کوئی نہ جائے، کیونکہ ابھی کیا ہے سمندر میں طوفان ہے، تو بڑے بڑے مشین والے جہاز بھی روک دیے جاتے ہیں جو مشین کی بڑی طاقت سے کام کرتے ہیں۔ ایسے اس وقت طوفان برپا ہے دنیا میں، مادیت کا مال ہی سب کچھ ہے، اس کے پاس مال ہے وہی سب کچھ ہے، طاقت کا غرور ہے، ایک نشہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نشہ ہے۔ تو ایسے وقت میں اور زیادہ ضرورت رہتی ہے کہ آدمی اپنے ایمان یقین پر محنت کر، اللہ کے اتارے ہوئے علم پر یقین کر، اور اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالے، کہ اس علم کی روشنی میں آدمی زندگی گزار، اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جس ملک میں لوگ رہتے ہیں تو چاہے کتنے بھی آزاد ہو، نرم ہو، گرم ہو، امیر ہوں، فقیر ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو اس ملک کے قانون کے تابع کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں بڑا غصے والا آدمی، میں اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا ہوں ٹریفک اس پر چوراہے پر، میں بہت جلدی کرنے والا آدمی، اور یہ 30 سیکنڈ بتا رہے ہیں، 30 سیکنڈ میرے لیے بہت زیادہ ہے، میں نکل جاؤں گا یہاں سے، تو کیا ہوگا؟ بولو نا بھائی، کہ بھائی میں بہت جلد ہوں، ٹھیک ہے آپ جلدی کیجیے، پھر جتنی کرنی ہو کیجیے۔ کہ روزانہ کتنے روپے کا آتا ہے یہاں چالان؟ پینلٹی کتنی آتی ہے یہاں؟ ہاں 350 بھرتے رہیے، پھر تو ایک نمبر 2 مرتبہ میں آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نہیں بھائی؟ ارے بولو نا بھائی، 1-2 مرتبہ میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اصل میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں، ایسا مسئلہ ہے، قابو میں نہیں رہتا سر۔ وہ کیوں ہے کہ وہ چالان کا ڈر ہے، ادھر اللہ کا ڈر نہیں، ادھر اللہ کا، ورنہ جہاں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اندر ایمان میں قوت آ جائے، آدمی اللہ کو جان لے گا، پہچان لے گا اس، تو پھر آدمی ایک قدم اٹھایا ہوا بھی واپس کھینچ لے گا، یہ کام غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، اللہ ناراض ہو جائے گا، آدمی ڈر جائے گا، کانپ جائے گا، اللہ بہت بڑا ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، وہ چاہے تو ابھی میری روح قبض کر سکتا، بڑے بڑے ظالموں کی روح اس نے قبض کی، لیکن چونکہ مجھے ابھی وہ مہلت دے رہا ہے، میں امتحان ہال میں ہوں، تو اس لیے ضرورت اس کی ہے۔ یہ جو تبلیغ میں نکالا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی راہ خدا میں نکلا جائے، اپنی جس دنیا میں آدمی خراب ہوا ہے وہاں سے باہر آؤ، 40 دن 4 مہینے مسجد کے ماحول میں اللہ کو بولیں، آخرت کو بولیں، جو اصل حقائق ہے، جس کو بھلا دیا گیا، اور جو مادی چیزیں تھی اور جو چیزیں ایسی تھی کہ اس کو کم بولتے تب بھی مل جاتی، وہ کم محنت کرتے تو بھی وہ مل جاتی، کیونکہ وہ مقدر سے تعلق رکھتا، اس پر کم محنت ہوتی پھر بھی مل جانے والی ہے۔ اس سے بہت سارے، بلکہ اکثریت دنیا میں وہ ہیں جن کی مقدر میں زیادہ ہے، ان کے مقدر میں محنت کم ہے، زیادہ تر ایسے ملیں گے آپ، کہ جن کے مقدر جو روزانہ $500 کما رہے ہیں اور وہ محنت 2 گھنٹے کر رہے ہیں، اور ایک آدمی روزانہ $80 کما رہا ہے، وہ محنت 8 گھنٹے کر رہا ہے۔ مشاہدہ ہے اس کا، آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، اگر یہ محنت پر ہوتی تو زیادہ کس کو ملتی؟ اگر یہ محنت پر ہوتی تو زیادہ مزدوروں کے پاس پیسہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ تدبیر کے ساتھ ہوتی، تو بہت سارے بڑی بڑی تدبیر کرنے والے ہیں، لیکن ان کا سالانہ حساب 0 میں جاتا، اور بعض وہ ہیں جن کی تدبیر بہت کم ہے، ان کے پاس نفع زیادہ جاتا ہے۔ تو نہ تدبیر کے ساتھ خاص ہے، نہ محنت کے ساتھ ہے، یہ تقدیر کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ تقدیر کے ساتھ۔ اس لیے بعض دیوانوں کے پاس کروڑوں ہیں، کہ ان کے پاس پوری عقل نہیں ہے لیکن وہ کروڑوں کے مالک، اور بعض ڈبل عقل والے ہیں، وہ ان کی عقل سے دوسروں کا کام ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مقدر میں نہیں ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے، اس محنت میں یہی سمجھنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تقدیر کی ہے، مقدر کی ہے،
اور ہدایت جو ہے وہ محنت سے ایک ساتھ وابستہ ہے. آدمی جتنی جد و جہد کرے گا، صحیح رخ کی کوشش کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا جائے گا. تو اس کے لیے سب تیار ہیں؟ کون کون تیار؟ کھڑے ہو کر بولو. ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں. 4 مہینے لگائیں گے اور اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اچھی طریقے سے. ماشاءاللہ. اور بے شک اس کو سیکھ. یہی میدان ہے ہمت دکھانے کا. جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا وہ، اور جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار. ریس ہوتے نا، ریس گھوڑوں کی. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کی ریس تھی گھوڑ دوڑ کی. کوئی ترکی گھوڑے پر سوار تھا، کوئی تازی کے، کوئی عربی. الگ الگ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں. جیسے آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ فلاں کمپنی کی بہت تیز بھاگنے والی گاڑی 160 پہ چلنے والی ہے، یہ 200 کی اسپیڈ پہ بھاگنے والی ہے. ایسے پہلے گھوڑے ہوتے تو اس کی ریس تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں ریس میں انہوں نے رکھا تھا، بیچ میں خندق گاڑا کھودا تھا. اس کو گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو کراس کرنا. تو وہاں سے شروع ہوئے گھوڑے دوڑنا. آگے خندق دیکھ کر کچھ لوگ ہچکچا کے رہ گئے کہ کیا ہوگا، خندق ہم کراس کر سکیں گے نہیں کر سکیں. کہ جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا وہ. تو وہ تو وہی ٹھہر گیا، کیونکہ تذبذب میں پڑ گیا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. وہ تو ٹھہر گیا وہاں. اور جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار. جس نے ہمت کر کے ایڑ لگائی گھوڑے کو تو وہ کراس کر گیا. تو ایسا ہے، بہت سے کو اچھا بھی لگتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے، جانا چاہیے. لیکن پھر وہ خندق آتی ہے بیوی کی، کئی خندق آتی ہے بچوں کی، کئی خندق آتی ہے جاب کاروبار کی. تو دوڑ یہاں سے بڑی اچھی نیت کر کے آدمی جاتا ہے، بہت مضبوط ہو کر دوڑتا بھی ہے، لیکن پھر آتا ہے تو اس کے پیچھے ہو جاتا ہے. کسی کو 10 سال ہو گئے ایسا کرتے کرتے، کسی کو 20 سال ہو گئے سنتے سنتے، دل میں بات بھی آ جاتی ہے. لیکن جب وہ خندق آتے ہیں پھر رک جاتا ہے. تو عزم کریں کہ انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ. ارادہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت. پکا ارادہ کر اور پھر اللہ سے معاملہ کر. اس سے معاملہ کر. سب فقیر ہیں، سب فقیر ہے. اللہ خود کہہ رہا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کہ تم سب فقیر، تم سب میں. وہ خالی ہم لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ارب پتیوں کو، کروڑ پتیوں کو، سارے بڑے بڑے بادشاہوں کو کہہ رہا، ساری مخلوق کو کہہ رہا انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب فقیر. ایک اللہ ہے جو غنی اور حمید ہے. تو اس سے معاملہ کریں، اس سے دعا مانگیں، پھر وہی آسان کر. اتنے ہزاروں لوگ دنیا بھر میں دین کی نسبت پر نکلتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. ان کے لیے کون آسان کرتا؟ ارے میں بولو نا، اللہ ہی آسان کرتا. تو ہمارے لیے بھی وہی کرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کی دوسروں کو دعوت بھی دیں. آگے اجتماع بھی ہے آپ کا اجتماع بھی ہے پورے علاقے کا. تو اس میں بھی کوشش کریں کہ وہ دن جو آپ کے ہیں 17، 18، 19 جمعہ سنیچر اتوار. تو اس میں اتوار اور سنیچر تو آپ کی چھٹی ہوتی ہے. جمعہ کا ایک دن چھٹی کریں. آدمی اپنے ذاتی کاموں کے لیے کتنی چھٹی کر دیتا، تو اس میں چھٹی کریں تاکہ شروع سے ہی پوری فکر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وہاں پہنچ جائے. اور اجتماع کے شروع سے اخیر تک وہیں رہے. شروع سے ایک آدمی گھر سے روز نکلتا ہے اور جاب کا وقت اس کا ہے 10 بجے کا، اور روز 2 بجے پہنچتا ہے جاب پر. گھر سے تو نکل جاتا ہے 9:30 بجے سے، 10 سے اس کے 8 گھنٹے کی جاب ہے، لیکن روزانہ 2 بجے پہنچتا ہے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی 3 بجے پہنچتا ہے. اس کو تنخواہ پوری ملے گی. ارے بھی تنخواہ ملے گی. وہ کہ میں تو روزانہ گھر سے 9:30 بجے نکل جاتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم گھر سے تو اجتماع کے لیے نکلے ہوں اور اجتماع میں نہ ہوں. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ شروع سے اخیر تک کا پورا وقت